آپ نے یقیناً نام سنا ہے علامہ طباطبائی کے ایک بڑے عظیم دوست گزرے ہیں، اپنے زمانے کے عارف اور بڑی عظیم الشان شخصیت، جو واقعی طور کے اوپر لوگوں کے درمیان ایک خاص درجہ رکھتے تھے، لیکن شہرت اس بنا پر عام لوگوں میں نہیں تھی کہ وہ عارف تھے، اور ظاہر ہے کہ عارف کا اپنا ایک درجہ ہوتا ہے، ایک رتبہ ہوتا ہے، ایک پہچان ہوتی ہے، اور عرفا کے درمیان بڑا رشتہ، بڑا درجہ تھا ان کا۔ جناب آقائے سید حداد، یہ بڑے عظیم الشان انسان تھے، بڑی کرامتیں ہیں، بڑے ان کے مکاشفات ہیں، بڑے جلوے ہیں، بڑے واقعات ہیں ان کی زندگی کے۔ وہ جس زمانے میں نجف اشرف میں مقیم تھے، آپ توجہ سے سنیں، یہ ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے کہ جس کی بنا پہ بہت سارے گھر اجڑ جاتی ہیں، بہت سارے خانوادے ایسے ہیں کہ جو اس چھوٹی سی غلطی کی بنا پر نہ جانے کتنی مصیبتیں برداشت کر جاتی ہیں، کیوں متوجہ نہیں ہوئے، جبکہ وہی ایک چیز تھی کہ جو ان کے لیے ان کے ایمان کو کامل کرنے کا ذریعہ تھی۔ سنیں گے آپ، آغا حداد یہ سب شاگرد تھے علامہ طباطبائی، خود آغا حداد اور بقیہ یہ افراد تھے کہ جو جاتے تھے درس میں آیت اللہ سید علی قاضی علیہ رحمت اور رضوان کے۔ یہ میں اس دن بھی ذکر کر چکا ہوں، آیت اللہ قاضی کا ذکر کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے وہ ایک سڑک کے کنارے ایک گھر کے محلے کے علاقے میں کھڑے ہوئے انسان کو انہوں نے نیک بنا دیا تھا۔ یہ بڑی جلیل القدر شخصیت تھے آیت اللہ قاضی۔ آیت اللہ قاضی کے درس میں یہ سب جاتے تھے، اور ایک دن آغا حداد نے سب کے چلے جانے کے بعد کہا آغا قاضی سے اپنے استاد سے کہ استاد آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ بولو بیٹا کیا بات ہے؟ کہ میں پریشان ہو گیا ہوں اپنی زندگی سے، میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ یہاں تک تو ظاہر ہے کہ بہت سارے گھرانوں میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا بات کیا ہے؟ کوئی خاص جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو تم سالو نہیں کر پا رہے، کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میری بیوی تو بڑی اچھی ہے، بڑی نیک ہے، بڑی اللہ والی ہے، بڑی خدمت گزار ہے، بڑا خیال کرنے والی ہے، لیکن پھر کیا کہا، اس کی ماں کی زبان بڑی خراب ہے، بہت خراب ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ کوئی دن، کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جس لمحے میں مجھے اس کی طرف سے، یعنی میری ساس مدر ان لا، اس کی طرف سے مجھے مصیبتیں نہ برداشت کرنی پڑے۔ میں مجبور ہوں، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس امکانات نہیں ہے، لہٰذا میں اپنی ساس کے ساتھ رہتا ہوں، اور ان کے ساتھ رہنا قیامت ہے میرے لیے۔ آغا قاضی نے یہ بات پوچھی کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے اور تمہاری زوجہ کے درمیان بھی کوئی اختلاف ہے؟ کہا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، بالکل پرفیکٹ لائف ہے ہم دونوں کی، لیکن اس کی ماں کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ یہ مسئلہ بہت سارے خیرانوں میں آتا ہے، ہم لوگ تو خاص طور سے دیکھتے ہیں، مولانا صاحب طلاق چاہیے، کیا بیوی میں کمی ہے؟ کیا بیوی میں کمی نہیں ہے، اس کی ماں میں کمی ہے۔ بھائی ماں سے کیا مطلب ہے تم سے؟ نہیں، ماں کی وجہ سے طلاق دیں گے، کبھی کبھی تو ان کی ماں نہیں، اپنی ماں کی وجہ سے طلاق دیں گے۔ میری ماں کی نہیں بنتی ہے میری بیوی سے، لہٰذا ماں کو نہیں چھوڑ سکتے، بیوی کو چھوڑ دیں گے۔ یہ بھی ہوتا ہے، یہ زندگی کا بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان زوجہ کو طلاق دے رہا ہے، جرم کسی اور کا ہے، سزا کسی اور کو دے رہا ہے۔ یہ بڑا عجیب مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے لیے غلط فیصلے کی بنا پہ ساتھ رہے گا تو بھی پریشان، ساتھ چھوڑ دے گا تب بھی پریشان۔ لہٰذا بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے، خاص طور سے طلاق کے مسائل میں۔ یہ جو آج جذباتی طور کے اوپر ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ جو ذرا سا ناراض ہوا وہ مثلاً غصے میں آ گیا، اب طلاق کی نوبت آ رہی ہے، یہ غیروں سے ہمارے وہاں آیا ہے، یہ غیروں کے وہاں ہے کہ لفظ طلاق کو غصے میں بھی کہہ دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ طلاق ہو گئی۔ وہ آج ہمارے وہاں بھی آ رہا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ناراض ہو گئے تو ختم، بات خط علیحدہ ہو گئے۔ نہیں، اتنی جلدی فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر انگلی میں زخم ہو جائے تو انگلی کاٹ کے نہیں پھینکی جاتی ہے، اس میں بینڈیج لگائی جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں نہیں، انگلی میں زخم آیا کاٹ کے پھینک دیا جائے، ختم، بس معاملہ درم برم ہو گیا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آیت اللہ قاضی نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہارا کوئی اختلاف تمہاری زوجہ سے؟ کہا کوئی اختلاف نہیں، ہم لوگ کی لائف بہت اچھی ہے، بالکل ایک اچھی زندگی گزر رہی۔ کہا پھر؟ کہا میں ماں کی اس کی ماں کی باتیں برداشت نہیں کر پاتا۔ آپ سنیں گے علامہ قاضی نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا تمہیں شاید پتہ نہیں ہے، تمہیں جو درجہ اللہ دینا چاہ رہا ہے
وہ اسی تمہاری ساس کے جملوں کی بنا پہ ملنے والا ہے. عجیب ہے. جس چیز کو اپنے لیے ہم مشکل کا سبب سمجھتے ہیں وہی چیز ہمیں درجے کو بلند کرنے کے سبب بنتی ہے. جس چیز کو ہم اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں, یہ بڑا عجیب پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اچھا, ان کو بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے, میں برداشت کرنے کو تیار ہوں, وہ جو کہے میں صبر کروں گا. اب ان کا بیان سنیے آغا حداد کا. آغا حداد کا بیان کہ یہاں تک کہ میں منتقل ہو گیا تہران, اور تہران تک پہنچے. اچھا, مشکل اصل کیا تھی وہ بھی واضح کر دیں تاکہ اصل بات سمجھ میں آ جائے. مشکل یہاں پر تھی کہ آغا حداد کے پاس کوئی رقم نہیں تھی, غریب گھرانے کے تھے, نہ زمین, نہ جائیداد, نہ کھیت, نہ باغ, نہ دکان, کچھ بھی پراپرٹی نہیں تھی. اور اس کے پاس بہت پیسہ تھا. وہ جو ان کی مدر ان لا تھی اس کے پاس بے پناہ دولت تھی, بہت امیر گھرانے کی. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو بیلنس نہ ہونے کی بنا پہ جھگڑے کا سبب بنتی ہے. یہی وہ چیز ہی جس پہ حملہ کرتی تھی. تم فقیر ہو, تم پھٹیچر ہو, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے, میری بیٹی کا خیال نہیں کر سکتے ہو, نہ جانے کیا کیا کہتی تھی. اب سنیں آپ آغا حداد کا بیان کہ میں ایک دن اپنے گھر میں, یہی ظاہر ہے کہ اب ان کے پاس خود گھر آئی نہیں, اپنے سسرال میں رہ رہی ہیں. ایک دن یہ گھر میں داخل ہوئے اور ان کی یہ ساس مدر ان لا, ایرانیوں کے گھر میں بیچ میں ایک حوض ہوتا ہے چھوٹا سا کہ جس میں پانی بھرا ہوتا ہے, جس کے کئی استعمال ہوتے ہیں. پاک صاف پانی ہوتا ہے, اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے, اس میں کبھی کبھی پھل وغیرہ بھی دھوئے جاتے ہیں, کبھی کبھی مثلا سبزی وغیرہ بھی دھونا ہے تو دھوئی جا سکتی. پانی البتہ بدلتے رہتے ہیں, کچھ گھروں میں ایسا ہوتا, البتہ یہ نارمل گھروں کا وہ طریقہ کار ہے کہ بیچ میں حوض رکھتے ہیں. پرانے زمانے میں اس میں کبھی کبھی مچھلیاں بھی پال لیتے تھے اور وہ اچھی لگتی تھیں, الگ الگ رنگ کی رکھتے تھے. وہ ایک طریقہ کار ایرانیوں کا. دیکھا اس حوض کے اوپر ان کی ساس بیٹھی ہے اور سیب وہ دھو رہی ہے اس کے اوپر. یہ گھر میں داخل ہوئے, اسی کا گھر ہے, ساس کا گھر ہے. جیسے ہی داخل ہوئے وہ شروع ہو گئی, اس کی عادت تھی. اچھا, کچھ خواتین ہوتی جن کی عادت ہوتی خاص, وہ شروع ہو گئی. دیکھو فقیر آ گیا, محتاج آ گیا, ضرورت مند آ گیا, نوکر آ گیا, سارے جملے. اور کہتے کہتے اس نے آغا حداد کی ماں کو بھی کہہ دیا کہ اس نے ایسا لڑکا پیدا کیا ہے, ایسا غریب فقیر پھٹیچر, یہ اس کی نشانی ہے. اس مرحوم ماں کے لیے بھی کہہ دیا. آغا حداد سے برداشت نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ انسان اپنے اوپر کچھ حملہ ہو تو برداشت کر لیتا ہے, لیکن بلا وجہ ماں کو کہا جائے, وہ بھی ماں کے جو مرحوم ہو چکی ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. آغا حداد کا جملہ کہ میں آگے بڑھا کہ اس سے انتقام لوں, اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے استاد آغا قاضی نے کہا تھا کہ اسی کے ذریعے سے تمہیں درجہ ملے گا. کہ میں پیچھے ہٹا اور جلدی سے گھر سے باہر آ گیا, یہ سوچ کے کہ گھر میں رہوں گا تو کچھ نہ کچھ جواب دوں گا, جھگڑا ہوگا, اختلاف ہوگا, کوئی نہ کوئی مشکل آئے گی, اس سے بہتر طریقہ میں یہاں سے ہٹ جاتا ہوں. کہ جیسے ہی میں گھر سے باہر صبر کر کے نکلا, اچانک میں نے دیکھا کہ میں تو یہاں کھڑا ہوں, سامنے دو حداد کھڑے ہیں. یعنی خود اپنے کو انہوں نے دو شکلوں میں سامنے دیکھا, اور یہ دیکھا کہ ان میں سے ایک ہے جو نہایت درجہ نیک, سعادت مند, اچھا ہے, کہ جو گالیوں کو سن کے صبر کر رہا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو گالیاں سننے کے بعد ری ایکشن ظاہر کر رہا ہے کہ جو اور زیادہ برا ہوتا جا رہا ہے, اور دھیرے دھیرے وہ دور ہوتا جا رہا تھا ان سے. آغا حداد سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے اس صبر کی بنا پر آج یہ مکاشفہ دے دیا ہے. اور پھر اس دن سے آغا حداد تو آغا حداد بن گئے. واپس پلٹے گی آغا حداد, آئے اسی ساس کے پاس, آئی ساس تو محرم ہے, اس کا ہاتھ چوما اور کہا کہ آج کے بعد سے آپ کو جو مجھے کہنا ہو کہہ لیجیے گا, اس لیے کہ آپ جو کہتی جائیں گی اتنا ہی زیادہ میرا درجہ بڑھتا جائے گا. اور یہ عجیب ہے, یہی وہ آخری دن تھا کہ جس دن ساس نے اپنے داماد کو کچھ کہا تھا. اس کے بعد ایسی زبان بند ہوئی ان کی کہ پھر وہ اچھی تعریف کرنے لگ گئی اپنے داماد کی, کوئی برائی نہیں کی. یہ کب اللہ کس کے ذریعے سے اپنے بندے کا امتحان لے اور اسے درجہ دے ہمیں نہیں پتا ہے. لہٰذا یہ جلدی فیصلے نہیں کر لینے چاہیے کہ بس یہ آج ہو گیا تو ختم معاملہ, آج یہ کہہ دیا تو بس ختم ہو گیا معاملہ, طلاق ہو جانی چاہیے. اتنی جلدی نہیں انسان کو فیصلے کرنے چاہیے. زندگی اللہ نے بڑی قیمتی دی ہے, اس زندگی میں مشکلات میں رہتے ہوئے بھی صبر کرنا,
اور مشکلات میں ہونے کے باوجود اللہ پہ بھروسہ رکھنا یہ انسان کی اصل کرامت ہے. اور یہیں پر ایک جملہ کہہ کے بات کو مکمل کر دوں, جتنی مشکلات آتی ہیں وہ ساری مشکلات ہمارے درجے کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں. جو بھی مشکل آئی ہماری زندگی میں وہ کہیں نہ کہیں ہم کو فائدہ پہنچائے گی, لیکن ہمیں صابر بننا ہے. ہمیں ایسے موقع کے اوپر یہ مظاہرہ کرنا ہے کہ پروردگار تو نے کہا ہے کہ مشکلات میں صبر کرو, ہم مشکلات میں صبر